السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق فعل امر کے بارے میں ہے۔ فعل امر کی پہلے تعریف سنیں۔ وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے وہ فعل امر ہے۔ جیسے انصر تو ایک مدد کر، یعنی آئندہ آپ نے کسی سے کوئی کام کروانا ہو، کسی کو حکم دینا ہو تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ فعل امر ہوتا ہے۔ امر کی تین قسمیں ہیں: امر حاضر معروف، امر غائب و متکلم معروف اور امر مجہول۔ بعض ان تینوں کو امر کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امر حاضر معروف جو ہے نا وہی حقیقت میں امر ہے، وہی حقیقت میں فعل امر ہے۔ تو سب سے پہلے امر حاضر معروف کی بات کرتے ہیں۔ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے پڑھا تھا نا مضارع میں کوئی صیغے غائب کے ہوتے ہیں، کچھ صیغے حاضر کے ہوتے ہیں اور کچھ متکلم کے۔ تو امر حاضر کے بھی 6 صیغے ہیں، جس طرح مضارع میں حاضر کے 6 صیغے تھے، امر حاضر کے بھی 6 صیغے ہیں، وہی جو فعل مضارع کے 6 صیغے حاضر کے تھے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ حاضر کے صیغوں سے علامت مضارع کے، حاضر کے صیغوں سے علامت مضارع، ظاہر ہے علامت مضارع تا ہی ہوگی۔ جب مضارع کے حاضر کے صیغے ہیں تو مضارع کے حاضر کے تمام صیغوں میں جو علامت مضارع استعمال ہوتی ہے وہ تا ہوتی ہے۔ علامت مضارع تا کو گرا دیں اور آخری حرف ساکن کر دیں، آخری حرف ساکن کر دیں۔ مثال کے طور پر تعید سے عید، تعید سے عید، وعد یعید، یعید سے حاضر کا صیغہ بنا تعید۔ تعید سے امر آپ نے بنانا ہے تو شروع سے علامت مضارع تا گرایا، باقی رہ گیا عیدو، عیدو آخر سے ساکن کر دیا تعید سے عید، تعید سے عید۔ تو یہ علامت مضارع آپ نے گرا دی اور آخر سے ساکن کر دیا، تو یہ تعید سے عید بن گیا۔ اور اگر آخر پر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا، اگر آخر پر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا۔ اس کی مثال بھی آگے آ جائے گی، جیسے تقی سے قی۔ چلو ابھی مثال دے دیتے ہیں۔ تقی، وقایقی، وقایقی، وقایقی سے حاضر کا صیغہ بنا تقی، تقی۔ تو آپ نے تا علامت مضارع گرایا، رہ گیا قاف یا، قاف اور یا۔ قاف کو آپ نے ویسے ہی رہنے دینا، حرف علت ہے یا تو اس کو گرایا تو امر حاضر معروف صرف قی رہ گیا، امر حاضر معروف صرف قی رہ گیا۔ اچھا آگے دیکھیں، علامت مضارع گرانے کے بعد پہلے حرف کو دیکھیں، اگر وہ متحرک ہے تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، جیسے تتعلم سے تعلم اور تعید سے عید۔ دیکھو علامت مضارع تعلم یا تعلم سے حاضر کا صیغہ ہے تتعلم، تعلم سے آپ نے امر بنانا ہے، تعلم سے آپ نے امر بنانا ہے، تو تعلم کی شروع کی جو پہلی تا علامت مضارع وہ گرانے کے بعد پہلا تا متحرک ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دینا، بس آخر سے ساکن۔ اور اسی طرح تعید، وعد یعید فعل مضارع سے حاضر کا صیغہ بنا تعید، تعید سے علامت مضارع گرانے کے بعد عین جو ہے وہ متحرک ہے تو اس کو بس آخر سے ساکن کر دینا ہے، تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ اچھا اگر علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لگانا ہے، حمزہ وصل، یعنی شروع میں ساکن آ جائے گا نا، تو شروع میں ساکن پڑھا نہیں جاتا تو اس کو پڑھنے کے لیے جو حمزہ لگایا جاتا ہے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ پھر سنیں حمزہ وصل کی یہ خاص تعریف ہے۔ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ جب شروع سے علامت مضارع گرائی آپ نے تو پہلا حرف ساکن ہو گیا، کوئی بھی حرف ساکن سے شروع نہیں کیا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کو پڑھنے کے لیے جو حمزہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس ساکن کو پڑھا جا سکے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ تو حمزہ وصل کی یہ بھی تعریف ہوگی۔ آگے دیکھیں، جیسے آپ گردانے پڑھنے ہوں گے کہ اضرب ہے، شروع میں حمزہ وصل مکسور ہے، اور انصر ہے، یہاں حمزہ وصل مضموم ہے، تو حمزہ وصل کون سا لگانا ہے؟ حمزہ وصل کے لیے فعل مضارع کے عین کلمہ کو دیکھیں، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لگے گا، ورنہ حمزہ وصل مکسور ہوگا۔ جیسے تنصر، تفعلو، تفعلو، اس میں صاد عین کلمہ ہے تو تنصر سے جو امر بنے گا وہ انصر، صاد عین کلمہ ہے وہ مضموم، تو حمزہ وصل شروع میں وہ بھی مضموم۔ باقی تمام صورتوں میں حمزہ وصل مکسور رہے گا، جیسے اضرب، تضرب سے اضرب اور تسمع سے اسمع۔ ادھر تضرب میں عین کلمہ مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور ہے، اور
تسمع میں عین کلمہ مفتوح ہے تب بھی حمزہ مکسور، صرف ایک صورت میں حمزہ مضموم یا حمزہ وصل مضموم شروع میں لگے گا جب عین کلمہ مضموم ہو، اور اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور ہی رہے گا دونوں صورتوں میں۔ اور آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرانا ہی گرانا ہے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے تقی سے کہ یہ مثال میں پہلے دے چکا ہوں۔ اور اگر آخر میں نون اعرابی ہو تو اس کو گرانا ہے، اگر آخر میں نون اعرابی ہو تو اس کو گرانا ہے، جیسے تتعلمان سے تتعلما، تعیدان سے عیدا۔ اور جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جمع مؤنث کا نون وہ اس کا مستقل صیغے کا حصہ ہے، جس طرح وہ ماضی میں بھی آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے، جہر میں بھی آتا ہے، لام نون تاکید میں بھی آتا ہے، امر میں بھی وہ اسی طرح نون باقی رہے گا۔ جیسے تنصرنا، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تنصرنا سے انصرنا، یہ آگے گردان ہے، یہ صیغے ہیں، یہ ان کے معنی ہے، یہ ان کا تاکید ثقیلہ خفیفہ، یہ آپ یاد کریں۔ آگے ہے دوسرا امر، امر غائب، امر غائب معروف بنانے کا طریقہ۔ غائب معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ امر غائب اور متکلم، یہ فعل غائب اور متکلم سے بنے گا نا، مضارع غائب اور متکلم سے بنے گا، سب کا آسان طریقہ ہے، صرف امر حاضر کا تھوڑا مشکل ہے، باقی امر کا طریقہ آسان ہے، چاہے امر غائب ہو یا امر متکلم ہو۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ 8 صیغوں پر لام امر لگا کر آخر کو جزم دے دے۔ جزم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جزم آخر میں حرف علت ہو تو وہ جزمی حالت میں گر جائے گا، اور اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی بھی گرے گا، اور اگر نہ حرف علت ہے نہ نون اعرابی ہے تو ساکن ہو جائے گا، جس طرح کے پچھلی مثالیں اس کی پچھلی ہیں، مثالیں اس کی پچھلی ہیں، وہ وقایع کی والی آپ حاضر کے صیغے چھوڑ کر غائب کے صیغے استعمال کر لیں۔ باقی